من ازان روزن من ازان روزن بدیدم حالتو حال دیدم کہ نیوشم کالتو. میں اس کھڑکی سے تیرے حال کو دیکھ رہا ہوں، میں نے دیکھ لیا ہے اس کھڑکی سے تیرے حال کو. یور اسٹیٹ، واٹ از یور اسٹیٹ، آئی ہیو سین تھرو دیٹ ونڈو. میں نے اسی کھڑکی سے تیرے حال کو دیکھ لیا ہے. حال دیدم کہ نیوشم کالے، تو حال دیکھ لیا تو اب تیری بات کیوں سنوں. اب تو یہ اوپر سے جو کچھ مجھے سمجھا رہا ہے اور یقین دلا رہا ہے، کیوں سنوں، کاہے کو سنوں. حال تیرا میرے سامنے ہے، اور جس کا حال سامنے ہے اس کے کال کا اعتبار مت کرنا. یہ سمجھ لو یہ بڑے کام کی بات ہے. ہم لوگ اکثر جو ہے نا دنیا میں لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں. حال نہیں دیکھتے کہ حال کیا ہے، تجربہ نہیں دیکھتے کہ پیچھے تجربہ کیا ہوا اس کے ساتھ، میرا ایکسپیرینس کیا رہا ہے. اور یہ نہیں سوچتے کہ اس نے کہاں کہاں کیا کیا ہوا ہے. لیکن جب وہ آیا، چکنی چپڑی باتیں لایا، خوب اس نے باتیں بنائیں، خوب میں اس کے اندر آپ کو جناب کو شیرنی گھول گھول کے پلائی، خوب مسکے لگائے. اب لفاظی ہوتی ہے، لوگوں کا انداز ہوتا ہے، ایسی باتیں بناتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں کو شیشے میں اتار لیں. بس آپ باتوں میں آ گئے. یہ بادشاہ نے جو بات کی ہے اور جو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس کی جو بات بیان کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک بڑی حکمت کی بات ہے. وہ اس کا جو سیکوینس ہے کہانی کا جو بھی ہے اور اس کا جو بھی واقعہ ہے وہ الگ ہے، لیکن یہ جو ایک ایک شعر ہے نا، یہ اپنی جگہ مستقل ایک نسخہ ہے. جی ہاں، وہ مرکب ہو کے تو وہ ایک کہانی بن رہی ہے، لیکن الگ الگ اس کو لیں گے تو یہ پورا ایک سمجھ حقائق کی ایک دنیا ہے. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو حال جو جب سامنے ہو نا تو پھر کال کی کوئی اہمیت نہیں ہے. حال پہ غور کرے آدمی بس. اور ہمیشہ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ جب ایک شخص نے کہا کہ مجھے فلاں سے محبت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے کیا، اور کبھی اس کو ادھار دیا ہے. اس طرح کی دو تین باتیں آپ نے فرمائی. تو انہوں نے کہا نہیں. تو کہا بس یہ دوستی ایسی ہے. تو حال نہیں کھلا نا. حال کھلتا ہے لین دین میں. کسی کو دے کے کچھ پھر دیکھ لو اس کا حال، اور سفر میں، اور اسی طرح آپس کے معاملات کرتے ہوئے، تو اس وقت حال کھلتا ہے. ادروائز تو بھائی ساری زندگی پتہ نہیں چلتا. ایسا بھی ہوتا ہے جہاں لین دین شروع ہوا وہیں حال کھل گیا. بہت لوگوں کے ساتھ ہوا ایسا. تو اس لیے لوگوں کا تقویٰ طہارت ہمارا جو ہے بس وہ ایسا ہوتا ہے. ایسی صورت میں جب حال خراب ہے تو جیسے کوئی مکڑی کا جالا یا لٹکا ہوا گھونسلہ بس گر جائے گا ایسے ہی. تو اس میں کیا مطلب کتنا پائیداری ہوگی، کب تک چلے گی. تو کہتا ہے کہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرا حال جان چکا ہوں. حال دیدم کہ نیوشم کالتو، تو آئی ہیو سین یور اسٹیٹ، تو کیوں میں تیری بات کو سنوں. نیوشم جو ہے نا، نیوشم یہ دیکھ رہے ہیں، نیوشم نیوشیدن سننے کو کہتے ہیں. غالب کا مجھے شعر یاد آ رہا ہے نیوش پہ. کتنی مشکل اردو بولتے تھے پہلے. یہ فارسی کی وجہ سے تھا بھائی. وہ کہتا ہے کہ دیکھو مجھے جو دیدۂ عبرت نگاہ ہو، دیکھو مجھے جو دیدۂ عبرت نگاہ ہو، میری سنو جو گوش نصیحت نیوش ہو. دیکھو مجھے جو دیدۂ عبرت نگاہ ہو، میری سنو جو گوش نصیحت نیوش ہو. یعنی سمجھ میں آیا؟ کچھ نہیں آیا نا. دیکھو مجھے، وہ کہہ رہا ہے مجھے دیکھو جو دیدۂ عبرت نگاہ ہو. یعنی اگر تمہاری نگاہوں میں عبرت ہے تو تمہاری نگاہیں عبرت دیکھ سکتی ہیں، تو سبق سیکھ سکتی ہیں. مجھے دیکھ لو اور عبرت حاصل کر لو. عاشقوں کا حال ایسے ہی ہوتا ہے نا جس سے سبق ہی سیکھا جائے گا. تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے میرا حال دیکھ لو، اگر عبرت سیکھنی ہے مجھ سے سیکھ لو. میری سنو جو گوش نصیحت نیوش ہو.
یعنی نصیحت نیوش، نصیحت سننے والے، یہ آگے نا سننا، نصیحت سننے والے، گوش نصیحت نیوش، نصیحت سننے والا کان، گوش بانے کان. تو میری سن لو اگر تم نصیحت، تمہارا کان نصیحت سنتا ہے اور نصیحت کو سننا چاہتا ہے، تم میری سن لو، میں تمہیں ایسی نصیحت کر رہا ہوں کہ پھر بعد میں پچھتاؤ گے نہیں، اور جو میرے ساتھ ہو چکا ہے تم اس سے بچ جاؤ گے. تو مجھے دیکھ کے عبرت پکڑ لو یا میری بات سن کے نصیحت حاصل کر لو، دونوں میں سے ایک کام کرو. تو یہاں پر یہ نیوشم اس کے معنی بھی سننے کے ہیں.